فرشتوں کے بارے میں ہمارے عقیدے کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں چمنچوڑ کے مکتب کے طالب علم محمد سفیان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور فرشتوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہم جو 7 چیزوں کے بارے میں عقیدے رکھتے ہیں وہ اس کے بارے میں ایک ایک عقیدے کے بارے میں طلبہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ فرشتوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدے رکھنا چاہیے، محمد سفیان۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتوں کے بارے میں عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ان کو ملائکہ اور فرشتے کہتے ہیں، وہ نہ مرد ہے نہ عورت۔ عقیدہ نمبر 2، فرشتوں کے سپرد بہت سے کام ہیں، وہ کبھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ جن کاموں پر اللہ تعالیٰ انہیں لگا دیا ہے وہ انہی میں لگے رہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 3، فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے نار کرتے ہیں، نہ سرکشی، وہ ہر وقت اس کی یاد اور تسبیح میں لگے رہتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 4، فرشتے بہت ہیں، ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان میں 4 فرشتے بہت مقرب اور مشہور ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ عقیدہ نمبر 5، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابیں، احکام و پیغام نبی اور رسول کے پاس لاتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش کا انتظام، مخلوق کی روزی پہنچانے پر مقرر ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، طالب علم سفیان چمنچوڑ کے آپ کے سامنے فرشتوں کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہونا چاہیے اس کے بارے میں سنا رہے تھے۔ اب اس کے بعد جنات کے بارے میں ہمارے کیا عقیدے ہونا چاہیے، یہ سنانے کے لیے عمر فاروق چمنچوڑ سے میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جنات کے بارے میں مسلمانوں کے کیا عقیدے ہونا چاہیے اس کے بارے میں اپنے معلومات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو آگ سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے۔ ان کو جن کہتے ہیں، ان میں مرد اور عورت بھی ہوتی ہے، ان میں اولاد بھی ہوتی ہے، ان میں اچھے برے سب طرح کے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور شریر ابلیس کا یعنی شیطان۔ عقیدہ نمبر 2، شیطان انسان کا دشمن ہے، اس کا کام ہے بہکانا، کسی پر بھی زور زبردستی کا اختیار نہیں۔ وہ ہر وقت انسان کو اسی طرح سے ہٹانے کی کوشش اور فکر میں لگا رہتا ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو وہ اس کے بہکاوے سے محفوظ ہوتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ماشاء اللہ، طالب علم نے بہت ہی اچھے انداز میں جنات کے بارے میں عقیدے پیش کیے۔ سے محمد حنیف کو دعوت دیتا ہوں، طالب علم وہ آئیں اور سیرت کے عنوان پر سوال جواب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 1، نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سب سے آخری نبی اور رسول کون ہے؟ جواب، سب سے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 4، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب، والد صاحب کا نام عبداللہ، والدہ صاحبہ کا نام آمنہ تھا۔ سوال نمبر 6، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 7، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بشہادت کب ہوئی؟ جواب، 12 ربیع الاول دوشنبہ پیر کے دن صبح صادق کے وقت۔ سوال نمبر 8، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور دادی کا نام بتاؤ۔ جواب، دادا کا نام عبد المطلب اور دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ سوال نمبر 9، کیا آپ بتا سکتے ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہاب بن عبد مناف تھا۔ سوال نمبر 10، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام جانتے ہو؟ جی ہاں، ان کا نام برا بنت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے تعلق تھا؟ جواب: قریش خاندان سے۔ سوال نمبر 12 ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں کس خواتین کا دودھ پیا؟ جواب: پہلے اپنے والدہ کا، اس کے بعد صوبیہ کا، اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سوال نمبر 13 حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے برس رہے؟ جواب: تقریباً 6 برس تک۔ سوال نمبر 14 بی بی آمنہ کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب: بی بی آمنہ کا انتقال مدینے سے واپسی کے وقت ایک بستی ابوا میں ہوا۔ سوال نمبر 15 والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ جواب: والدہ محترمہ کے انتقال کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ قرآن کے مکتب کی ایک طالبہ ثانیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی حمد پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شریف: دعاؤں میں میری خدایا سر دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں جب مانگتا ہوں کہ لاہو گہر دے، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کے خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسا شجر دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، جو ماں باپ کا درد رکھتا ہو دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، نہ ہو شام جس کی تو ایسی سحر دے، دعاؤں میں میری خدایا سر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، نظر آئے مجھ کو تو ایسی نظر دے، دعاؤں میں
کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے سوال جواب پیش کریں۔ ناگرال کے عائشہ اور ادیبہ۔ پیاری بہن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہن نبی اور رسول کسے کہتے ہیں؟ پیاری بہن اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے والوں کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ پیاری بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ پیاری بہن ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیاری بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ پیاری بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام عبداللہ اور والدہ صاحبہ کا نام حسینہ ہے۔ پیاری بہن ہمارے سب سے آخری نبی اور رسول کون ہے؟ پیاری بہن ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیاری بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ پیاری بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ پیاری بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ پیاری بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول 2 تقاطیع کے دن پیدا ہوئے۔ پیاری بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان سے ہے؟ پیاری بہن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ناگرال کے طالبہ۔ اب اس کے بعد اسی گاؤں سے غوث اور نواز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے سوال جواب کریں۔ کیا بھائی میں آپ سے کچھ قرآن کے بارے میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں ضرور بھائی۔ قرآن پاک کے اندر سب سے لمبی سورت کون سی ہے میرے بھائی؟ قرآن پاک کے اندر سب سے لمبی سورت سورہ بقرہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے میرے بھائی؟ قرآن پاک کے اندر سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ قرآن پاک کے اندر سب سے آخری سورت کون سی ہے میرے بھائی؟ قرآن پاک کے اندر سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے۔ قرآن پاک کا دل کون سی سورت ہے میرے بھائی؟ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ کس سورے میں بسم اللہ نہیں آیا ہے میرے بھائی؟ سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں آیا ہے۔ کس سورے میں 2 بار بسم اللہ آیا ہے میرے بھائی؟ سورہ نمل میں 2 بار بسم اللہ آیا ہے۔ قرآن کے اندر سب سے زیادہ کس نبی کا نام آیا ہے میرے بھائی؟ قرآن کے اندر سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ قرآن کے اندر لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے میرے بھائی؟ قرآن کے اندر لفظ اللہ 2697 بار آیا ہے۔ قرآن کے اندر کتنے نبیوں کا نام آیا ہے میرے بھائی؟ قرآن کے اندر 37 نبیوں کا نام آیا ہے۔ شکریہ۔ چمن چوڑ 12 وہاں پر جو مکتب چلتا ہے وہاں کے طالب علم پیر پاشا اور پرویز کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور آسمانی کتابوں کے بارے میں اپنا مکالمہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی پرویز کیا کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہے؟ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ کی بہت سی چھوٹی بڑی کتابوں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت سے پیغمبروں کو اتاری ہے تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلا سکیں۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں، بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں۔ اچھا بھائی، ماشاء اللہ، ہمیں یہ بھی بات بتا دو کہ کچھ کتابیں بھی مشہور ہیں۔ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، قرآن مجید ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ بھائی پرویز، ان سب کتابوں کے بارے میں ہم سب کا کیا ایمان ہونا چاہیے؟ ہاں بھائی، اللہ تعالیٰ کی بہت سی کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ سب سے جو حق ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں ان کے احکام پر عمل کرنا ضروری رہا ہے، اسی میں بندوں کی نجات رہی، مگر اب قیامت تک سب کی نجات صرف قرآن پر عمل کرنے میں ہے۔ بھائی پرویز، کچھ کتابوں کو لوگوں نے بدلا بھی ہے۔ ہاں بھائی، قرآن مجید کے سوا دوسری کتابوں کو گمراہ اور آوارہ مزاج لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، اب وہ اپنے اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے، اس لیے ان کی جو باتیں ناموافق اور نامخالف ہوں ان کے بارے میں ہم
مجید کی تعریف کرنے کے لیے لوگوں کے اندر ہمت کیوں نہ ہوئی؟ ہاں بھائی، قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی نہ ہوگی، نہ ہو سکتی ہے، وہ مکمل ہے، وہ اپنے اصلی شکل میں پوری طرح سے محفوظ اور موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بڑی کتابیں آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بہت سی پیغمبروں پر اتاری ہے تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتلا سکیں۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفے کہتے ہیں، بڑی کتابوں کو کتاب کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سوا بہت سی بھیجی ہوئی کتابوں میں سے 4 کتابیں موجود ہیں۔ توراۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، قرآن مجید ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ اتارا سچ اور حق ہے، اپنے زمانے میں ان کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے اور اسی میں بندوں کی نجات رہی، مگر اب قیامت تک سب کی نجات صرف قرآن پر عمل کرنے میں ہے۔ عقیدہ نمبر 4، قرآن مجید کے سوا دوسری کتابوں کو گمراہ اور آوارہ مزاج لوگوں نے بہت کچھ بدل ڈالا، اب وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے، اس لیے ان کی جو باتیں قرآن کے موافق ہیں وہ تو سچی ہیں اور جو قرآن کے خلاف ہیں وہ تو جھوٹی ہیں، اور جو باتیں نہ مخالف ہیں نہ مخالف ہیں ہم ان کے بارے میں خاموش رہیں گے۔ قرآن مجید کے بارے میں عقیدہ، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب کتابوں سے افضل ہے اور آخری کتاب ہے، اس کے سوا کوئی کتاب نہیں آتی ہے، اس کے ذریعے تمام